پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد توحید کے ماننے والے اور انحراف کرنے والے ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اسی نے اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنے کی تمیز انسان کو سکھائی، اسی نے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستوں کو واضح فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی کافر لوگ اپنے رب سے انحراف کرتے ہیں، اپنے رب سے بھاگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا انکار کرنا یوں ہی ہے جیسے انسان سورج کو دیکھے اور اس کی روشنی کا انکار کر دے، دریا کو دیکھے تو اس کی لہروں کا انکار کر دے، چاند کو دیکھے اس کی چاندنی کا انکار کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کھاتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر بھی رہتے ہیں، اور پھر اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی مشکلات میں اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے مختلف مقامات پہ ایسے لوگوں کو چیلنج بھی کیے ہیں، عقل کی بنیاد پر بھی، آفاقی دلائل دے کر اور انسان کو اپنے جسم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر بے شمار دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن کا یہ بھی مقام انہی مقامات میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، تم ان لات، منات، عزا، حبل، اصاف، نائلہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ زمین کا بنانے والا، آسمان کی چھت کو تم پر تاننے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، بادلوں کے ذریعے تم پر بارش برسانے والا، تمہاری کھیتیاں اگانے والا، تمہارے جانوروں کا مالک، تمہاری زندگیوں کا مالک، تمہیں اولاد عطا کرنے والا کون ہے کہ جس نے اس پورے کائنات کو تخلیق کیا ہے؟ کون ہے کہ جس نے یہ زمین بھی بنائی اور جس نے آسمان بھی بنائے؟ تم اگر عقل کرو تو یہی بات عقل کے لیے انتہائی کافی ہے کہ آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی اللہ رب العالمین نازل فرماتے ہیں، لیکن اس پانی سے رنگا رنگ پھول بھی نکلتے ہیں اور مختلف ذائقے لیے ہوئے پھل بھی نکلتے ہیں، مختلف رنگوں کی فصلیں بھی نکلتی ہیں۔ تم جس طرح کا بیج ڈالتے ہو اللہ تمہیں اس ایک دانے کے بدلے میں پوری کھیتی عطا کرتا ہے۔ من خلق السماوات، ذرا بتاؤ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے آسمان؟ کس نے بنائی ہے یہ زمین؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان کے منہوں سے سنیں گے، یہ جواب یہی دیں گے کہ جی اللہ نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سب تخلیقات کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ یہ جواب یہی دیں گے، مانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ان سے پوچھو کہ تمہارے رب نے جب یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تو جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ جو ہم نے سورہ روم کے اندر بھی پڑھا کہ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کیا انہوں نے کسی چیز کو رزق دیا ہے؟ کیا انہوں نے کسی کو زندگی عطا کی ہے؟ کیا انہوں نے کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے؟ کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ من یفعل من ذلکم من شیء، کسی نے کچھ ایسا کیا ہو، لیکن ایسا کسی نے بھی نہیں کیا، اور یہ مانیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی بنایا، رات اور دن کا پھیرنے والا بھی وہ، رات کا اندھیرا لانے والا بھی وہ، دن کا اجالا لانے والا بھی وہ ہے۔ وہی ہے جو سمندر کے اندر راستے دکھاتا ہے، وہی ہے جو رزق عطا کرتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے ہو صرف اس لیے کہ کنگال ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں اس وقت رزق دیا تھا جب تمہارے ہاتھ پیر مضبوط نہیں تھے، اللہ تمہیں اب بھی رزق دے رہا ہے، تو وہی تو اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر نہیں مانتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الحمدللہ،
اللہ کی تعریف کر دیجیے. کیوں یہ اللہ کی تعریف کیوں کی دی؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے منہوں سے مان لیا ہے, انہوں نے اقرار کر لیا ہے. اور عربی کا مقولہ ہے المرء یؤخذ باقرارہ, بندہ اپنی بات سے پکڑا جاتا ہے. جو اس نے بات کہہ دی ہوتی ہے وہ پھر اس بات کے اوپر پکڑا جاتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی زبان دی ہوئی ہے, جو کہہ دیا اب اس کے اوپر چلنا پڑے گا. اب زبان کر لی ہے. ان لوگوں نے اللہ کا اقرار کر لیا, یہ کہہ کر کے زمین کا مالک بھی اللہ, آسمان کا خالق بھی اللہ. لہٰذا آپ الحمدللہ کہیے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو مان لینے کے بعد بھی انکار کیا ہے. بل اکثرهم لا یعلمون, اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کتنی بڑی بات کر گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. للہ ما فی السماوات والارض, یہ مانے یا نہ مانے, لیکن زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے, جس رنگ کا بھی ہے, جس انداز کا بھی ہے, وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ رب العالمین جسے جو چاہے گا, جیسے چاہے گا, جب چاہے گا, جہاں سے چاہے گا, اللہ اسے اس کی پوری مقرر مدت کے بعد ختم کر دے گا. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل, ہر ایک گروہ کے لیے, ہر جان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے. اذا جاء اجلهم, جب وقت آ جائے گا, نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا, اپنے موقع پہ تیر آ کر لگے گا اور کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا. جتنی مرضی نبضیں حکیموں کے ہاتھ میں پکڑوا کر بیٹھا رہے, جتنے مرضی علاج کرواتا رہے, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تب پھر کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الغنی الحمید, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہاری زندگی سے اور تمہاری اس دنیا سے کسی چیز کی طلب ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے. اللہ رب العالمین کو ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کوئی فکر نہیں, اللہ رب العالمین کو کسی ایک چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تم اور تمہارے ہم جنس اور جنات یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر دینا ان لوگوں نے. اور اگر یہ سارے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں ہونے لگی. اس لیے کہ هو الغنی الحمید, وہ بے پرواہ بھی ہے, بے نیاز بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے. اے اللہ تو بے نیاز بھی ہو اور تعریف والا بھی ہو, یہ کس طرح سے؟ اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بے نیازی میں ہمیں بھول جائے. وہ اپنی بے نیازی کے باوجود, اپنے غنی ہونے کے باوجود وہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے. وہ اس لیے تعریف کے لائق ہے کہ اس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا بھی کیا, جبکہ وہ ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے. اس لیے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ, اگر زمین کے سارے درخت وہ کلمے بن جائیں اور جو تمہارا سمندر ہے اس کی سیاہی بنا دی جائے, مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اگر وہ ایک سمندر اور وہ درختوں کی بنائی ہوئی قلمیں تم ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کر دو, اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو, اللہ رب العالمین کی تعریف, اللہ کا کلام, اس کی تشریحات, تفسیر لکھنا شروع کر دو, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی تعریف کے کلمات تمہارے قلم کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتے. تمہاری قلمیں بھی گھس جائیں گی, تمہارے سمندر کا پانی بھی خشک ہو جائے گا, اللہ کے کلمات کبھی پورے نہیں ہو سکتے. تو اللہ ہم تیری تعریف کیسے بیان کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے بڑھ کر اللہ کو پہچانا, سب سے بہترین اللہ کی بندگی کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری تعریف کا حق بیان نہیں کر سکتا, میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے, تو اپنی تعریف کی طرح ہی ہے. لا مثل لک ولا مثال لک, نہ تیرے جیسا کوئی ہے نہ تجھ جیسا کوئی ہے, نہ تیری کوئی مثال ہو سکتی ہے. اے اللہ تو ایک اکیلا واحد یکتا, تو ہم سب کا ایک اکیلا رب ہے. ان اللہ عزیز, اللہ رب العالمین زبردست ہے, حکیم اور بڑی حکمتوں والا ہے. اور یہ جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندہ نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین کیسے زندہ کرے گا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اگر آپ نے ان کے اعتراضات کو دیکھنا ہے اور حیران ہونا ہے تو صرف اس بات پر حیران ہو کہ ان لوگوں کی یہ عجیب سی بات وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب زندہ کیے جاؤ گے نا تب پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح زندہ کرنا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ کروڑوں انسان مرتے ہیں، کروڑوں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کا حساب کتاب کیسے رکھے گا؟ کل فی کتاب، ہر چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرے رب کو کبھی کوئی بات بھولی بھی نہیں، نہ ہی تیرے رب کو کبھی کوئی غلطی لگی ہے۔ یہ کروڑوں آنے والے، کروڑوں جانے والے، اور آج تک اور پھر آج کے بعد قیامت تک جس جس نے آنا ہے اور جس جس نے جانا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ تعداد کے اعتبار سے، تو تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو الا کنفس واحدہ، اللہ نے ایک کن کہنا ہے، اور قیامت تک کے جتنے انسان آئے ہوں گے تم سارے اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کو بھی الگ الگ سے بلانا نہیں پڑے گا، ایک پکار دی جائے گی اور تم سارے آدم سے لے کر آخر تک پیش کر دیے جاؤ گے۔ ان اللہ سمیع، اس لیے ذرا دھیان سے کہ اللہ تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہے، بصیر، وہ دیکھ بھی رہا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جسموں کو عافیت